अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी खबरों के साथ। और शायद कुछ जो है वो कारोबारी खबरें भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट पाकिस्तान का जिसका इम्पैक्ट गरीब इंसान की ज़िंदगी में पड़ता है, गरीब पाकिस्तानी की ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है, उसको IMF ने ये रिक्वायर किया है कि जनाब इसको जल्द अज जल्द प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए या प्राइवेट कंपनी के हवाले दे दिया जाए। उस पर बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने अंदिया दिया है कि वो 16 या 17 को फ़ाइल कर देंगे अपनी एप्लीकेशन कंसर्न कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, प्रोटेक्टिव बेल के लिए, हिफाजती ज़मानत के लिए। वो कौन कौन सा मुकदमा है जिसके अंदर उनको हिफाजती ज़मानत की ज़रूरत है और उनके लीगल टीम क्या स्ट्रेटजी बना रही है। दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना है कि उनको एयरपोर्ट से पकड़ कर जो है वो जेल के अंदर डाल दिया जाए। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके ऊपर भी अपना तजिया आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा बात की जाएगी कि जनाब जो है वो कौन कौन सा मीडिया ग्रुप कितने पैसे PDM से ले चुका है। एक रिपोर्ट आई है कायमा कमेटी सेनेट की, उसने ये बताया कि कौन कौन से निजी TV चैनल को PDM की हुकूमत ने कितना पैसा दिया है। ये इंसाफ की बात करते हैं, गरीबों के हकूक़ की बात करते हैं। जितने मीडिया हाउसेस हैं ये ख़ुद जो है वो उनसे पैसे बटोरते हैं, करोड़ों रुपए के इश्तिहार लेते हैं और उससे मरात लेने वाली बात है। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मीडिया ग्रुप का नाम आ रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जनाब बुशरा बीबी ने इमरान खान की हिफाजत के मुतालिक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दी है। इन चारों चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू हमारी रहेगी। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा स्कोर जो है वो कर दिया गया है श्रीलंका की जानिब से, और वो भी देखने में आ रहा है कि उसको कैसे चेज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो उन्होंने कर दिया है श्रीलंका ने पाकिस्तान की टीम के ख़िलाफ़। लेकिन अपनी खबर की तरफ आते हैं। पहली बात, नवाज़ शरीफ की जो नाज़रीन दो जो है वो केसेस के अंदर उनको सज़ा मिली थी, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। एक तो पनामा का केस था, उनके अंदर उनको नाअहल किया गया था ताहयात, यानी कि वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन जो सज़ा वो काट रहे थे, यानी कि जब वो पाबंद सलासल थे या जेल के अंदर थे, तो वो जो सज़ा काट रहे थे वो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया दो केस ऐसे थे जिनके अंदर वो काट रहे थे। अल अज़ीज़िया के अंदर उनको 10 साल की कैद हुई थी, जबकि एवन फील्ड के अंदर जो है उनको 7 साल की कैद हुई है। दोनों सज़ाएं वो काट रहे थे। अच्छा, अब 23 जून 2021 को जो है वो अपील उन्होंने फ़ाइल कर दी डिसमिसल की कंसर्न हाई कोर्ट के सामने, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। जैसे इमरान खान साहब ने तोशाखाना केस के अंदर अपनी सस्पेंशन की फ़ाइल की, जो कि एक्सेप्ट हो गई थी, उसके ऊपर सस्पेंड हो गया, लेकिन अपील अभी पेंडिंग थी और वो फिर जो है वो मुल्क से चले गए। अब उनको जो है वो उन्होंने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो आपकी जो अपीलें हैं इनको डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन किया जाता है। ये 23 जून 2021 को उनकी ये हो गई। हुआ ये था कि जब आपने सस्पेंशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, यानी निचली कोर्ट ने आपको सज़ा दी और आप उसको सेल कर रहे हैं ऊपर हाई कोर्ट के अंदर, तो आपको हर तारीख़ के अंदर जो है वो अदालत में पेश होना पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी जो है वो अपीलें खारिज हो जाती हैं। अब ये अपीलें डिसाइड नहीं हुई मेरिट के ऊपर, क्योंकि मुल्ज़िम को हर तारीख़ पर आना पड़ता है, इसलिए वो नहीं आया, तो उनकी अपीलें जो है वो 23 जून 2021 को खारिज हो गई। अब उन्होंने जो है वो कहा है जनाब कि उसके अंदर वो प्रोटेक्टिव बेल फ़ाइल करेंगे अपनी, और उसके अंदर वो 16 या 17 को फ़ाइल हो जाएंगी, 21 को उन्होंने आना है। तो कोर्ट उससे पहले ही मना कर देगा कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि जनाब आप इनको गिरफ़्तार ना करें, क्योंकि इनकी अपीलें बहाल हो जाएंगी, वो तो बात की बात है, लेकिन इनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी। दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना है कि उन्हें एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाएगा। देखिए, ये सीनियर कानूनदान हैं, हमारे सीनियर हैं, उनका अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह पर, लेकिन कानूनी तौर पर इसके अंदर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब एक हवा चलती है, ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, हवा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है तो फिर कानून बड़ा तुन के आपको लेना पड़ेगा, चुन के आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर हवा आपकी फेवर में है तो एयरपोर्ट से आपको बेल मिल जाएगी।
نواز شریف صاحب کو 7 سال قید ہے تو کیا وہ بیل مل جائے گی؟ پروٹیکٹیو بیل مل بھی جاتی ہے، یہ آرٹیکل 191 کے تحت غالباً جائیں گے اور اس کے اندر ان کو بیل ملنے کے امکان قوی ہیں، کل بھی میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں۔ اگلی جو بات یہ ہے کہ جناب میڈیا گروپ بے شمار، اس کے اندر جیو ہو، اس کے اندر جو ہے وہ دنیا نیوز ہو، اس کے اندر سما ٹی وی ہو، اس کے اندر ہم نیٹ ورک ہو، اس کے اندر محسن نقوی صاحب کا اپنا جو میڈیا گروپ ہے جس کے اندر وہ سٹی 42 چینل 24 اور دیگر بھی اس کے اندر چینل رن کرتے ہیں، ان کو کتنے پیسے ملے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت سے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت شہباز شریف لیڈ تھی، انہوں نے تو میڈیا کو خوش رکھنا تھا۔ عمران خان نے تو ظاہر ہے کہہ دیا تھا کہ جناب کرائسس بڑا زیادہ ہے، میں میڈیا کو اس طرح سے نہیں دے سکتا ہے، چھوٹے موٹے اس کے اندر اشتہارات ہوں گے، وہ ظاہر ہے جو ایک نارمل روٹین کا کام ہے وہ چلے گا، لیکن اپنی تشہیری مہم کے لیے، اپنی جو ہے وہ پذیرائی کے لیے وہ شہباز شریف صاحب اپنے اشتہارات دیتے رہتے ہیں، جی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس زمرے کے اندر اب یہ انویسٹیگیشن طلب معاملہ ہے۔ مارچ 2022 سے اگست 2023 تک 10 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ، 10 ارب روپے اس غریب قوم کے لیے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 10 ارب روپے کے اشتہارات دے دیے۔ یہ بیسیکلی ایک بوٹی ہوتی ہے کہ جناب جب ہم الیکشن کے لیے لڑ رہے ہوں گے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اس کے اندر جی سرے دست جو ہے وہ جیو نیٹ ورک کا آ رہے ہیں، ان کو 34 کروڑ روپے سے اوپر ملے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا جو میڈیا گروپ ہے ان کو 21 کروڑ سے اوپر ملے ہیں۔ سما نیوز کا 26 کروڑ روپے ملے ہیں۔ ہم نیوز کو 29 کروڑ روپے ملے ہیں۔ دنیا نیوز میاں عامر محمود صاحب کا ان کو 30 کروڑ روپے ملے ہیں۔ اے آر وائی نے یہ رپورٹ کیا ہے اور اس کے اندر ان کو صرف 2 کروڑ روپے اور 17 لاکھ روپے ملے۔ لیکن یہ ہے کہ ماضی کے اندر اے آر وائی بھی جو ہے وہ مستفید ہوتا رہا ہے، اس بار کم ملے ہیں تو ذرا انہوں نے رپورٹ کر دیا، ادروائز تو یہ نشر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جس میڈیا نے بتانا ہے یہ وہ خود تو بینیفیشری ہیں۔ اب جس کو کم ملے تھے اس بار وہ کھڑا ہو گیا اے آر وائی، انہوں نے کہا جناب سانتے صرف 2 کروڑ روپے ملے ہیں، اسی تے خبر نشر کریں گے۔ خبر صرف یہ کتنے منٹ کی، 34 سیکنڈ کی، 35 سیکنڈ کی۔ لیکن ثاقب نثار صاحب جب جسٹس تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب لے کے آئیں، کتنے پیسے آپ تشہیر پہ لگاتے ہیں، آپ ذرا اپنے نکالیں، کھاتے نکالیں۔ 10 ارب روپے سارے جو ہے وہ میڈیا نیٹ ورک کو نہیں ملے، کچھ سوشل میڈیا کو بھی ملے۔ اب وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس کا چینل کتنا تھا۔ اب یہ ایک پروبیبل جو ہے وہ بات ہے جس کے اوپر آگے رپورٹ نشر ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے اگین جو ہے وہ عمران خان کی حفاظت کے متعلق، کیونکہ بڑا خدشہ ہے کہ عمران خان کو زہر دے دیا جائے گا، یہ متواتر ان کے جو لائرز ہیں، ان کی جو مسز ہیں بشریٰ بی بی، یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو پروٹیکشن نہیں ہے، ان کے کھانے میں کچھ ملایا جائے گا، ان کے دوسرے معاملات میں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک پٹیشن فائل کر دی ہے۔ پٹیشن تو پہلے بھی چل رہی تھی جس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جناب جو ہے نا اس کو آپ 5 اکتوبر کو انہوں نے پہلے فکس ہوئی تھی درخواست، لیکن کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ نوٹس کیا جائے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو، متعلقہ جو پارٹیز ہیں، اور اس کو 2 ہفتے کے اندر فکس کیا جائے۔ یہ کورٹ نے غالباً آرڈر میں لکھا تھا، لیکن وہ فکس نہیں ہوئی، تو اس لیے لطیف کھوسہ صاحب نے، بشریٰ بی بی نے یہ پٹیشن فائل کر دی ہے، اور وہ اب جو ہے وہ فکس ہو جائے گی، اور اس کے اندر کورٹ پھر دوبارہ کہے گا جناب اس کو آپ ایک تاریخ فکس کر دے گا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، ظاہر ہے جو فیملیز ہوتی ہیں ان کو کنسرن ہوتا ہے، لیکن ہاں صاحب کو بھی اس کے اندر بڑی ایک چیز سیکھنے کی بات، ان کے جو مورے ہیں وہ ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہیں۔ کبھی عباسی صاحب ہیں، کبھی جو ہے وہ ڈار صاحب ہیں، کبھی اسد عمر صاحب ہیں، کبھی کوئی ہے، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی پارٹی کتنی نظریاتی تھی۔ آپ نے میں بڑے بے شمار لوگ اپنے جانتا ہوں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑا کام کیا، لیکن ان کو کچھ نہیں ملا۔ خان صاحب نے بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ الیکٹیبل کو ہی جگہ دی، اور یہ الیکٹیبل تھے جس کے اندر وہ آج کھڑے نہیں ہو سکے۔ اسٹیبلشمنٹ نے 2 جوتیاں لائی ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ٹھیک ہو گئے۔ تو بات یہ کہ آپ کی نظریاتی ٹیم کہاں پہ ہے، آپ کی فیملی کام آ رہی ہے، آپ کی بہنیں آتی ہیں، آپ کی مسز آتی ہیں، وہ جو 3-4 نظریاتی لوگ ہیں، اعتزاز احسن ہیں، اس کے علاوہ جو کھوسہ صاحب ہیں، یہ آپ کی وکالت کر رہے ہیں، سلمان صفدر صاحب ہیں۔ تو بھائی یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ مشکل وقت کے اندر آپ نے کتنا اپنی پارٹی کو نظریاتی بنایا تھا۔ اور پھر اگین بات کہ اداروں کے خلاف آپ جنگجوئی کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ابھی درانی صاحب نے ملاقات کی ہے پریزیڈنٹ صاحب سے، اور وہ کچھ غالباً میڈیشن کا رول بھی ادا کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے،
کیونکہ لیڈر غلطیوں والا ہو لیکن ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب از اے گڈ لیڈر ان اپوزیشن، ان کی پالیٹکس سے مجھے اختلاف ہے، انہوں نے اداروں کو ملائن کیا، 9 مئی کا واقعہ میں کنڈیم کر چکا ہوں، لیکن آپ لیڈر کو ضائع مت کریں، اس کو رکھیں تاکہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیے اچھا ثابت ہو، ایز اے اپوزیشن ہو، جو بھی ہو۔ تو درانی صاحب ایک اچھا رول ادا کر رہے ہیں اور معاملے کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین اس کے علاوہ ایک خبر ہے کہ جو ہمارا ایک ادارہ ہے جسے آپ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے نام سے جانتے ہیں، جہاں سے غریب اپنے لیے آٹا خریدتا ہے سستے دام، جہاں پر غریب روٹی کے لیے گھی خریدتا ہے سستے دام، جہاں اسے دالیں، جہاں اسے چاول، جہاں اسے وہ ضروریات زندگی جو غریب آدمی کے لیے شاید بہت کچھ ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب جو ہے وہ سستے آٹے کی جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو ہے وہ بے شمار غریب لوگ ایک لمبی قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے، ڈیٹا کو شیئر ہوا ہے جس کے اندر IMF نے یہ ریکوائر کیا ہے کہ دوسرے اداروں کے ساتھ اس کو بھی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جایا جائے، اس کے اندر بھی پرائیویٹ کمپنی کی طرف اس کو لے جایا جائے۔ اب یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ادارے جو نقصان میں جاتے ہیں ان کو بالکل جانا چاہیے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ادارہ ایسا ہے جس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، جس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جس نے کچھ ادوار کے اندر پروفٹ بھی کما کے دیا ہے۔ تو اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی غریب کو آٹا، روٹی، چاول جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ہماری جو حکومت وقت ہے جو کہ نگران حکومت ہے، لیکن اس کو ایکسٹینڈ لینا چاہیے اور اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے تاکہ غریب کی دال روٹی جو ہے وہ چلتی رہے۔ ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، نئے ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔